بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفات باری عز اسمہ، اور وہی سب کا خالق اور سب کا معبود ہے۔ قال تعالی ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق کل شیء فاعبدوہ۔ بائبل۔ معاذ اللہ بقول نصارہ، اگر حضرت مسیح خالق و معبود تھے تو حضرت مسیح کی عبادت و بندگی جس کا انجیل میں جا بجا ذکر ہے وہ کس کے لیے کرتے تھے؟ کیا اپنی ہی عبادت کرتے تھے اور خود ہی عابد اور خود ہی معبود تھے؟ اور کیا خدا اپنی ہی عبادت کرتا ہے؟ قرآن کریم وہ عالم الغیب ہے، کوئی ذرہ آسمان و زمین کا اس پر مخفی نہیں۔ قال تعالی ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اور اسی قسم کی بے شمار آیتیں ہیں جو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں۔ نمبر 7، حضرت مسیح عالم الغیب نہ تھے اور نہ وہ رحم مادر میں کسی کی تصویر بنانے پر قادر تھے، خود انہی کی رحم مریم میں اللہ کے حکم سے تصویر بنی۔ کیا معاذ اللہ خدا کی بھی کسی عورت کے رحم میں تصویر بنتی ہے؟ قرآن۔ نمبر 8، وہ قاہر ہے مقہور نہیں، وہ غالب ہے مغلوب نہیں۔ قال تعالی وهو القاہر فوق عبادہ، وقال تعالی واللہ غالب علی امرہ۔ بائبل۔ بقول نصارہ حضرت مسیح تو مقہور اور مغلوب رہے اور ان کے دشمن جو انہی کے بندے اور مخلوق تھے قاہر اور غالب رہے۔ قرآن۔ وہ محیی اور ممیت ہے، یعنی وہی مارتا ہے اور وہی جلاتا ہے اور وہی موت اور حیات کا خالق و مالک ہے۔ قال اللہ تعالی ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ اور تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاہ۔ بائبل۔ بقول نصارہ اگر حضرت مسیح موت و حیات کے مالک و خالق تھے تو اپنے سے موت کا پیالہ کیوں نہ ٹلا سکے؟ اور وہ کون ذات تھی جس سے بار بار سجدے میں منہ کے بل گر کے حضرت مسیح یہ دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ مجھ سے یہ موت کا پیالہ ٹال دے؟ معاذ اللہ، کیا خدا کی یہی شان ہے کہ وہ موت کا پیالہ ٹلنے کی دعائیں مانگے؟ قرآن کریم۔ وہ قادر مطلق ہے، کسی شے سے عاجز نہیں، وہ چاہتا ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ قال تعالی انہ علی کل شیء قدیر فعال لما یرید۔ اور وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض انہ کان علیما قدیرا۔ بائبل۔ حضرت مسیح قادر مطلق تو کہاں ہوتے، وہ تو اپنے بندوں ہی سے عاجز تھے، اپنی منشا کے مطابق دشمنوں سے نکل کر بھاگ بھی نہ سکے۔ قرآن کریم۔ وہ ازلی اور ابدی ہے۔ قال تعالی کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون۔ وقال تعالی وتوکل علی الحی الذی لا يموت وسبح بحمدہ۔ وقال تعالی کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ بائبل۔ حضرت مسیح پہلے سے موجود نہ تھے، بطن مریم سے پیدا ہوئے، ازلیت تو اس طرح باطل ہوئی، اور بقول نصارہ صلیبی موت سے ابدیت باطل ہوئی، اور خدا کے لیے ازلی اور ابدی ہونا ضروری ہے۔ ازلی اس کو کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہو، یعنی اس کی کوئی ابتدا نہ ہو، ازلی ہو، اور ابدی اس کو کہتے ہیں جو ہمیشہ رہے۔ تو چونکہ حضرت مسیح علیہ السلام وہ حضرت مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو ان کی ابتدا تو مریم کے پیٹ سے ہوئی، تو پتہ چلا کہ ان کی ابتدا ہے، اور جن کی ابتدا ہوتی ہے وہ ازلی نہیں ہوتا، اور انتہا ہو گئی جیسا کہ نصرانی کہتے ہیں کہ ان کو سولی پر مار دیا گیا، تو انتہا بھی ان کی ہے، تو پتہ چلا کہ نہ ازلی ہیں اور نہ ابدی ہیں، اور خدا کے لیے تو ازلی ہونا اور ابدی ہونا ضروری ہے۔ قرآن کریم۔ وہ رؤوف الرحیم ہے، یعنی اپنے بندوں پر نہایت مہربان اور بے انتہا رحمت کرنے والا۔ قال تعالی ان اللہ کان بکم رحیما۔ اور ورحمتی وسعت کل شیء، اور کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اور ان ربی رحیم، اور لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ بائبل۔ نصارہ کے نزدیک بارگاہ خداوندی میں ہزار کوئی گڑ گڑائے اور ہزار گریہ وزاری سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے تو خدا اپنے فضل اور اپنی رحمت واسعہ سے اس کو معاف نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کی شان عدل و انصاف کے خلاف ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا عجیب فلسفہ ہے کہ خدا اپنی رحمت سے اگر کسی کا قصور معاف فرماوے تو وہ ظلم ہو جاوے۔ قرآن کریم۔ وہ غفور الرحیم ہے اور عفو کریم اور ستار اور حلیم ہے، یعنی گناہوں کا بخشنے والا اور رحم فرمانے والا اور بکثرت معاف کرنے والا اور عیبوں اور گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والا۔ قال تعالی
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. وقال تعالی وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. بائبل. نصارہ کے نزدیک خدا کو نہ مغفرت کا اختیار ہے نہ عفو کا. مغفرت اور معافی کی صورت یہ ہے کہ حضرت مسیح کو صلیب پر چڑھایا جائے اور دشمن ان کو ذلیل کریں، معاذ اللہ منہ پر تھوکیں اور تماچے لگائیں اور سر پر کانٹوں کا تاج رکھیں اور ہاتھوں پر میخیں ٹھوکیں، تب خدا بندوں کے گناہوں کی مغفرت کرتا ہے اور تب ان کی خطائیں معاف کرتا ہے. بری عقل و دانش بوایت گریز. قرآن کریم. وہ اپنے بندوں سے محبت رکھنے والا اور ان پر رحم فرمانے والا ہے. ان ربی رحیم ودود وهو الغفور الودود ان اللہ یحب المحسنین اور ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اور اس قسم کی بے شمار آیتیں ہیں. بائبل. بقول نصارہ معاذ اللہ جب خدا کو اپنے اکلوتے بیٹے سے ہی محبت نہیں، باوجود کامل قدرت اور اختیار کے اپنے بیٹے کو دشمنوں سے ذلیل کرایا، تو پھر ایرا غیرہ نتو خیرہ کا خدا سے محبت کی امید رکھنا بالکل بے سود ہے. قرآن کریم. وہ توالد و تناسل سے بھی پاک ہے، یعنی اس کی نہ کوئی اولاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد معاذ اللہ وہ خدا بنے. توالد و تناسل سے پاک ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. نصارہ کے نزدیک معاذ اللہ خدا توالد و تناسل سے پاک نہیں، مسیح جیسا بیٹا جنا. قرآن کریم. وہ کھانے اور پینے سے بھی پاک ہے. قال تعالی وهو یطعم ولا یطعم. بائبل. نصارہ کے نزدیک حضرت مسیح باوجود خدا ہونے کے کھاتے اور پیتے بھی تھے اور قضاء حاجت بھی کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ جو کھانے اور پینے کا محتاج ہوگا وہ خدا نہیں ہو سکتا. قرآن کریم. وہ بیوی سے بھی پاک ہے، اس کے کوئی بیوی نہیں. قال تعالی ما اتخذ صاحبۃ ولا ولدا وقال تعالی ولم تکن له صاحبہ. بائبل. نصارہ کے زعم فاسد کی بنا پر حضرت مریم معاذ اللہ خدا کی بیوی تھی، اس لیے کہ بیٹے کی ماں باپ کی بیوی ہی تو ہے. پس جب حضرت مسیح حضرت مریم کے بیٹے ہوئے اور خدا باپ ٹھہرا تو علی مذہب النصارہ معاذ اللہ حضرت مریم کا خدا سے زوجیت ہی کا علاقہ ہوا. العیاذ باللہ. قرآن کریم. وہ عادل ہے ظالم نہیں. قال تعالی ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وقال تعالی وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ. بائبل. نصارہ کے نزدیک بندوں کے گناہوں کا توبہ یا خدا کی رحمت سے معاف ہو جانا تو ظلم ہے، مگر کفارے کے لیے ایک معصوم اور بے گناہ کا قتل یہ ظلم نہیں. واہ واہ کیا عدل ہے. قرآن کریم. وہ یکتا اور بے مثل اور بے چوں و چگوں ہے، کسی شے میں بھی مخلوق کے مشابہ نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں، نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں نہ اس کے اسماء میں. قال تعالی لیس کمثلہ شیء ولم یکن لہ کفوا احد افمن یخلق کمن لا یخلق. نصارہ کے نزدیک خدا کا یکتا اور بے مثل ہونا ضروری نہیں، اس لیے کہ معاذ اللہ حضرت مسیح خدا تھے اور خدا کے مماثل اور مشابہ تھے، اس لیے کہ بیٹا باپ کے مماثل ہوا کرتا ہے.